الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق اور فاجر تمہارے پاس اگر کوئی خبر لے کر آیا تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس آیت، قرآن کی یہ آیت اور یہ حدیث، ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ عوام لوگوں کے سامنے ایسی روایات کو لے کر آئیں، ایسی روایات کو ہم ظاہر کریں جو عوام میں مشہور ہیں، جو روایت، لیکن وہ اصل میں حدیث کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ایسی روایات جو کہ موضوع ہیں، جو کہ شدید قسم کی ضعیف روایات ہیں، لیکن عوام میں کم علمی کی وجہ سے، علماء سے تعلق کم ہونے کی وجہ سے ان میں ان کی زبانوں پر وہ روایت چڑھی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے وہ گناہ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا، تو یہ جان بوجھ کر تو خیر وہ نہیں بولتے، لیکن لا علمی کی وجہ سے کسی نہ کسی زمرے میں آتا ہے انسان۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق اور فاجر کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اسی سلسلے میں بہت سے ائمہ کرام نے موضوعات کے اوپر احادیث، جو روایات، جو موضوع روایات ہیں، ان کے اوپر بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ جیسے علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الموضوعات کے نام سے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار المرفوعہ کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوائد المجموع، اور اسی طریقے سے بہت سے ائمہ نے اس سلسلے میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں جن میں موضوع روایات کو درج کیا گیا ہے۔ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قسم کی کتابیں لکھی ہیں۔ تو ہم نے بھی اس بات کا ارادہ کیا کہ لوگوں کے سامنے ایسی روایات کو لے کر آئیں جو ان میں مشہور ہوئی ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے، وہ اس چیز سے واقف ہو جائیں کہ جو روایت ہم بیان کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے، لوگوں کو اس چیز کا علم ہو جائے تاکہ وہ صحیح روایات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اسی طریقے سے بہت سی ایسی احادیث کے اندر روایات موجود ہیں جن کو فضائل کے اعتبار سے بیان تو کیا جاتا ہے اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ وہ ثابت ہی نہیں ہوتی ہیں، اور وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے سنت سمجھ کے اس عمل کو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے اور عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ عوام اس چیز سے ان کو اس چیز کا علم حاصل ہو جائے کہ جس سنت کے اوپر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، وہ ثابت بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر ضعیف روایت ہے تو اس فضائل کے باب میں جو ضعیف روایات بیان کی جاتی ہیں ان کے اندر ائمہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ فضائل کے باب میں جو ضعیف روایات ہوتی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا جائز ہوتا ہے، ان کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، لیکن ان کی 3 شرائط ہیں۔ ان 3 شرائطوں میں سے ایک تو متفق ہے کہ زیادہ شدید قسم کی ضعیف روایت نہ ہو، شدید ضعیف روایت نہ ہو، اور ایک دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اصل کے تابع ہو، وہ روایت دین کے اصل کے تابع ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط جو بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس ضعیف روایت جو فضائل کے اعتبار سے اس پہ جو عمل کیا جا رہا ہے، اس ضعیف روایت کے اوپر جو عمل کیا جا رہا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کیا جائے، اس کے اوپر یہ سوچ کے نہ عمل کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کے اوپر عمل کیا ہے۔
تو ان تین شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے فضائل کے باب میں جو ضعیف روایات بھی موجود ہوتی ہیں ان کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی سلسلے کے پیش نظر ایک پہلی روایت جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے وہ روایت یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق۔ اگرچہ حضرت ابو بکر صدیق بہت جلیل القدر اور بہت بڑے صحابی گزرے اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد افضل البشر حضرت ابو بکر صدیق کو کہا جاتا ہے۔ تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان حضرت ابو بکر صدیق ہیں، لیکن ایک روایت جو ان کے بارے میں مشہور ہے لیکن وہ روایت صحیح ثابت نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، وہ روایت یہ ہے جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ایک مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوغا پہنے ہوئے تھے اور اس چوغے کے جو گریبان تھا اس کے اندر لکڑی کے تنکے کے ساتھ سوراخ کیا ہوا تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے چوغا پہنا ہوا ہے اور اس کے گریبان میں تنکے سے سوراخ کیا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فتح مکہ سے قبل مجھ پر اپنا مال خرچ کر چکے تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرما رہے ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام فرما رہے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ آپ ان سے پوچھیں، حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھیں کیا وہ اس فقر و فاقے میں اللہ سے راضی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ ابوبکر اللہ آپ کے اوپر سلام فرما رہے ہیں اور وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے راضی ہیں اس فقر و فاقے میں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب سے کیوں راضی نہ ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ وہ 3 مرتبہ فرمایا اس طرح سے۔ یہ روایت ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں درج کی ہے اور خطیب بغدادی نے بھی درج کی ہے۔ یہ روایت 3 صحابہ کرام سے مروی ہے۔ وہ 3 صحابہ کرام کون سے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور جو کہ یہ ان تینوں صحابہ کرام سے مختلف سندوں کے ساتھ مروی ہے، اور اس پر تفصیلی کلام ائمہ کرام نے کیا ان سندوں پر۔ ان کی سندوں میں ان کی ہر سند کے اندر جو ہے متکلم فیہ راوی جو کہ شدید ضعیف راوی ہیں، جو کہ جن کے اوپر جھوٹ، جن کے بارے میں بولا گیا کہ جھوٹ بولا کرتے تھے اور حدیثیں وضع کیا کرتے تھے، اس قسم کے راوی ہیں جن کے اوپر اس قسم کی شدید جرح کی گئی ہے ائمہ کی طرف سے۔ خیر وہ تو ایک تفصیلی بحث ہے کہ ائمہ نے کن کن راویوں پر، اس روایت کے کن کن راویوں کے بعد جرح کی ہے۔ میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے اس چیز کو رکھ دیتا ہوں کہ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ یہ جھوٹی روایت ہے، اس کے اندر وضع کی علامت بہت واضح پائی جا رہی ہے، یعنی کہ موضوع ہونے کی علامات، ان روایات کا موضوع ہونا، اس کی علامات اس میں بہت واضح پائی جا رہی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو راوی ہیں وہ ان کے اوپر جھوٹ کی نسبت کی جاتی ہے اور وضع حدیث کی نسبت کی تہمت لگائی گئی ہے ان کے اوپر، جو کہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے، اور اس کے اوپر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی اس بات کے اوپر علامہ عراقی اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اکتفا کیا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوغا پہنا، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی تنکا لگایا، اور نہ ہی فرشتوں نے ایسا کچھ کیا، بلکہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ انہوں نے بھی اس بات کی خوب وضاحت کر دی ہے کہ یہ روایت اس قسم کے جو الفاظ کے ساتھ مروی ہے مختلف کتابوں میں، یہ روایت جھوٹ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آ رہا ہے، تو یہ دونوں کی طرف جھوٹ
منسوب کیا گیا ہے، اس قسم کی کوئی روایت نہیں ہے۔ تو یہ آپ حضرات کے سامنے یہ روایت رکھی ہے، تو یہ اس سے آپ اگر آپ لوگ سنیں کسی کو کہتے ہوئے تو آپ حضرات بھی اس کے علم میں یہ بات لے کر آئیں کہ یہ روایت جو ہے نا ثابت نہیں ہے، یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ فضائل کے باب میں کیوں نہ ہو لیکن اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئی روایت ایک اور روایت کے ساتھ پیش ہوں گے، جس کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا، بیان کیا جائے گا کہ یہ روایت جو ہے یہ بھی من گھڑت ہے۔ اس طریقے سے سلسلہ وار انشاءاللہ عزیز چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے آپ حضرات کے علم میں اس بات کو لایا جائے گا کہ جو روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا صحابہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، وہ روایات، ان میں سے بہت سی روایت ایسی ہیں جو کہ ثابت نہیں ہیں، جن کی کوئی اثر نہیں ہے، لیکن عوام میں مشہور ہو چکی ہیں، تو ان سے گریز کرنا بہت ضروری ہے اور عوام کی اطلاع میں لانا بہت ضروری ہے، تاکہ عوام ایسی روایات کو بیان کرنے سے بچ جائیں اور جو صحیح سند سے جو روایت ثابت ہیں ان کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔